نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر سب سے زیادہ حق ہے، حتیٰ کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور امت نے اس حق کو ادا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس حضرت حبیب بن زید انصاری کو بھیجا۔ جب حضرت حبیب بن زید انصاری مسیلمہ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا نام، کیوں نہیں، میرا یہی عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد بن عبداللہ نبی آخر الزمان ہیں اور ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اس نے کہا کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں سنتا تو کیا بک رہا ہے، مجھے ایسی باتیں سمجھائی نہیں دیتی۔ اس نے پھر کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، تو میرا ایمان ہے، اس پہ تو جان بھی قربان ہے۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں سنتا، کیا بکتا ہے، مجھے ایسی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ تو مسلمہ کو چڑھا غصہ کہ میرے سامنے ایسے، اس نے ایک عضو کاٹا، ہاتھ کاٹا، بازو کاٹا، پھر پوچھا۔ اس نے کہا یہ تیری نبوت والی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، کیا پاگل کیا بک رہے ہو؟ قتل عضون عضون، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کا سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور عجیب شان ان کی والدہ کی، جب ان کو بتلایا نا کہ مسیلمہ نے آپ کے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہماری جیسی ہوتی تو پریشان ہو جاتی، وویلا کرتی، کہنے لگی نہیں نہیں مجھے بڑا فخر ہے، لہذا اليوم ارضعته، آج کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، مجھے فخر ہے، میرا دودھ رائے گا نہیں گیا۔ اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، حالات بڑے نازک تھے، ایک طرف ارتداد کا فتنہ تھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، مسیلمہ کذاب کا فتنہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دوران سیدنا صدیق اکبر نے مسیلمہ کے کذاب کے خلاف لشکر کشی کی۔ بڑے بڑے صحابہ، سیدنا عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی کہنے لگے کہ جناب والا حالات بڑے نازک ہیں، حالات سنبھل جائیں پھر لشکر کشی کیجیے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق ناراض ہوئے اور فرمایا کہ عمر آپ کو کیا ہو گیا، آپ جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر بن گئے تھے، آج اسلام پر قربانی کا وقت آیا، آپ کمزور پڑ رہے ہیں، لشکر جائے گا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سارے صحابہ کی قربانی کو برداشت کر لیا۔ میں نے عرض کیا تھا
1250 کے قریب صحابہ کرام وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے۔ ہر صحابی کی اب داستان سنیں حیران ہو جائے، وہ جان مارنے کے لیے تیار تھے۔ ایک صحابی انہوں نے گڑھا کھود لیا اور کہا کہ اس گڑھے کے اندر یا تو اس کو شکست دوں گا ورنہ یہی میری جان چلی جائے گی۔ تو ایسے صحابہ نے جان نچھاور کر دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ سارے صحابہ کا، تابعین کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں ہے۔ پہلا واقعہ میں جو ہے حبیب بن زید کا عرض کر دیا۔ دوسرا یہ مسلمہ کذاب کے خلاف 1250 کے قریب صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں۔ یہ صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے۔ میں شارٹ کٹ اپنے زمانے میں لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، صرف صحابہ نہیں، تابعین نہیں، ائمہ مجتہدین نہیں، خیر القرون کا زمانہ نہیں، متقدمین کا نہیں، ہمارے متاخرین کے اندر بھی ہمارے حضرات نے ایسے ہی قربانیاں پیش کی ہیں۔ سن 1953 کے اندر جب وہ تحریک چلی ختم نبوت کی، تو اس میں ہمارے مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا صاحبزادہ طارق محمود میرے براہ راست استاد بھی ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت تھی۔ یہ آپ پڑھتے ہیں خطبہ حضرات صدائے محراب کے نام سے ان کی تقریریں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ ان کے والد گرامی سن 74 میں نڈر اور جالے اور سرخیل کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ سن 1953 میں جب حکومت نے ارادہ کیا کہ ختم نبوت کی تحریک کو ختم کر دیا جائے، یہ بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن نبی کی ختم نبوت پہ آنچ آنے نہیں دیں گے۔ بڑا مجمع تھا، سول نافرمانی کی ترغیب دے رہے تھے، اور اس مجمع کے اندر عورتیں بھی بیان سننے کے لیے جلوہ افروز تھیں، وہ بھی آ رہی تھی۔ جب مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جوش خطابت میں ایمانی آواز کے ساتھ لوگوں کے جذبات کو گرمانا شروع کیا، تو کہتے ہیں کہ عورتوں کے مجمع سے ایک عورت نکلی اور اس نے 5 سالہ بچہ مولانا کے قدموں میں اٹھا کر کہنے لگی کہ مولانا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ لخت جگر ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، اگر آپ پہ گولی چلی اس کو سامنے کر دینا، یہ شہید ہو جائے گا، کل قیامت میں میں بھی فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں نے بھی ایک بیٹے کو نبی کی ختم نبوت پہ قربان کیا ہے۔ تو مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی اپنے بیٹے کو لے جا، یہ میرے سامنے میرا بیٹا صاحبزادہ طارق محمود بیٹھا ہے، پہلے یہ قربان ہوگا اور اس کے بعد کسی کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ کو بلا لیا جائے گا۔ اب ایسے مردوں نے بھی قربانیاں دی، ایسی ہی عورتوں نے بھی قربانیاں دی۔ اور جب یہ تحریک چلی تھی 1953 کی، مولانا حطلہ شاہ بخار رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں سارے لوگ حکومت کے خلاف، اور حکومت جو ہے ختم نبوت کے خلاف ہو چکی تھی۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، لاہور کی سڑکوں پہ 10,000 مسلمانوں کا خون بہا ہے اس تاریخ کے اندر۔ یہ خون بہنا، اس کے صدقے پہ لیلہ شان نے 1974 کے اندر ہمیں ایک ایسا قانون عطا فرمایا ہے کہ کوئی بدبخت اللہ کے محبوب کی ختم نبوت طرف ایک انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا، غلط آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایک عورت کہتے ہیں اپنے بیٹے کی برات لے کے دہلی دروازے سے جا رہی تھی، اچانک سنا کہ گولیوں کی آواز ہے، پوچھا کیسی آواز؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، شہر میں ختم نبوت کی تاریخ چل رہی ہے، لوگ نبی آخر الزمان کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ عورت نے جب سنا تو کہا تم چلے جاؤ، میری بارات اس لڑکی کے گھر نہیں جائے گی، بلکہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے محبوب کی ختم نبوت پہ قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اور فرمایا بیٹا چلے جاؤ، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت پہ قربان ہو جاؤ اور اپنی ماں سے اپنا دودھ بخشواؤ، میں دنیا میں آپ کی شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ جنت میں جنت کی حوروں کے ساتھ آپ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی تاریخ کے بارے میں
सन 1953 کی تحریک مولانا وسائل صاحب نے بڑی عجیب کتاب لکھی ہے، بندہ پڑھتا ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طالب علم، علماء کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اونچے مقام کے مالک ہیں، ایک طالب علم ہاتھ میں کتابیں لے کے کالج جا رہا تھا، دیکھا کہ تحریک کا جلوس ہے، لوگ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں اور حکومت ان کو کچلنے پہ آ چکی ہے۔ اس نے کتابیں رکھی اور فرمایا پڑھائی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب عمل کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ آگے پہنچے، پولیس نے گولی ماری اور گولی جا کے ران پہ لگی، کہنے لگے کم وقت تو ران پہ کیوں گولی مارتے ہو، دل پہ گولی مارو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بسیرا کیے ہوئے ہے۔ ایسی اذان پہ پابندی لگا دی حکومت نے کہ کوئی اذان نہیں ہوگی، تو کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صاحب گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچ کے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا، گولی لگی، شہید ہو گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا اذان ختم نہیں ہوگی، ہم ختم ہو سکتے ہیں، اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایسی اگلا آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہتے ہیں کہ اذان مکمل ہونے تک 9 مسلمانوں نے جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن اذان کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا جو اذان میرے آپ کے نبی آخر الزمان لے کر آئے ہیں، اس کی نبوت کا کوئی عمل ختم نہیں ہوگا، اس کی نبوت کا سکہ قیامت تک چلتا رہے گا، اس کے لیے ہماری جانیں قربان ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کی ختم نبوت پہ آنچ مسلمان آنے نہیں دیں گے۔ تو ایسے ہی سن 1974 کے اندر آپ دیکھیے یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سرخیل تھے اس وقت، جب تحریک چلی تو اپنے مدرسے کے ناظم صاحب کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو کہ میں تحریک کی قیادت کے لیے جا رہا ہوں، اور کفن نکال کے دکھلایا، یہ کفن ساتھ لے کے جا رہا ہوں، تحریک میں کامیابی ہوئی تو واپس آ جاؤں گا، ورنہ جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، درسہ آپ کے حوالے ہے۔ تو ہمارے اکابر نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ مولانا محمد الجلندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑے عجیب ان کے بیانات میں سنے ہیں، براہ راست نہیں، ریکارڈ کے اوپر بڑا عجیب ملکہ اور بڑے آدمی کے جذبات کے ساتھ اور اس کے ماحول کے مطابق مثال دے کے سمجھانے کا ملکہ تھا۔ اور ان کا یہ کام تھا کہ کتابیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں کوئی موقع ملتا بس اپنی دعوت شروع کر دیتے۔ میرے استاد، میرے شیخ، میرے مربی مولانا اکرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی وتیرہ تھا، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی آدمی 3 گھنٹے میرے ساتھ سفر کر لے اور میں اس کو مرزائیت کے اوپر جو ہے اس کے خلاف مجاہد نہ بنا دوں، ختم نبوت کا مولوی نہ بنا دوں، میرے نام بھی کوئی طوفانی نہ رکھے، پھر جہاں جاتے تھے اپنا کام شروع کر دیتے تھے۔ تو محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ اسٹیشن پہ جا رہے تھے، سفر تھا، تو کچھ وقت تھا ٹرین کے اندر بیٹھے، سوچتے رہے کہ میرا کام تو اللہ کے محبوب کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، میری زندگی اس کے لیے وقف ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا، تو ہوٹل والے کے پاس گئے، اس سے چائے لی، پیسے دیے، اور کہیں لگے دیکھو بھائی میں محمد جلندری ہوں اور میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہوں، دیکھیں یہ میرا پتہ ہے، میں ملتان دفتر میں ہوتا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی کسی وقت آپ کو ضرورت پڑے، کوئی مرزائی آپ کو تنگ کرے تو میرے پتے پہ خط لکھ دینا، میں اپنے کرائے پہ اپنے خرچے پہ آ جاؤں گا اور ختم نبوت کے کام کی آواز لگاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کئی عرصے کے بعد، شاید کچھ 25-30 سال کے بعد، ایک خط حضرت کو ملا، کہا کہ حضرت آپ اتنا عرصہ پہلے میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا، ہمارے علاقے میں مرزائی مبلغین گھس گئے ہیں، علاقہ مرتد ہوتا جا رہا ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ اور 30 سال کے بعد جوانی کے عالم میں پتہ دے کے آئے تھے، بڑھاپے میں وہاں پہنچے، کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد مرزائیوں کو لگا پتہ کہ مبلغین ختم نبوت کے بھی آ گئے ہیں، بھاگ گئے، جو علاقہ مرتد ہوا تھا اللہ شان نے دوبارہ ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ تو بندے کے اندر جذبہ ہو اللہ شان اس کو قبول کر لیا کرتے ہیں۔